آج میں آپ کو اپنے محلے کا وہ سچا اور خوفناک واقعہ سناتی ہوں جس نے ہم سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ یہ صرف عورتوں کی معمولی چغلی یا تو میں نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی خونی لڑائی تھی جس کے بعد ہمارے محلے کی فضا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ اس دن صبح سے ہی موسم عجیب سا تھا۔ کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ اچانک باہر گلی سے زور زور سے چیخنے اور گالیاں دینے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے چائے کا کپ جلدی سے ایک طرف رکھا اور دوپٹہ سنبھالتی ہوئی باہر بھاگی۔ باہر کا منظر دیکھ کر میرے تو قدم وہیں جم گئے۔ گلی کے بیچوں بیچ ہماری عائشہ باجی اور سائمہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے شیرنیوں کی طرح کھڑی تھیں اور غصے میں ان کے چہرے لال ہو رہے تھے۔ قصہ یہ تھا کہ عائشہ باجی نے اپنے گھر کا گندا پانی گلی میں بہایا تھا، جو بہتا ہوا سائمہ کے دروازے کے آگے رک گیا۔ بس پھر کیا تھا، سائمہ کا پارا 7ویں آسمان پر چڑھ گیا۔ اس نے باہر نکلتے ہی عائشہ باجی کو للکارا، عائشہ، یہ روز روز کا ڈرامہ کیا ہے؟ تمہیں اتنی عقل نہیں کہ گندگی میرے گھر کے آگے پھیلا رہی ہو؟ عائشہ باجی بھی کہاں خاموش رہنے والی تھی، انہوں نے وہیں ہاتھ نچا کر جواب دیا، سائمہ بیگم، ذرا اپنی زبان کو لگام دو۔ گلی تمہارے باپ کی نہیں، اور جو کل تم نے اپنا گندا کچرا میرے گھر کے پاس پھینکا تھا، اس کا حساب کون دے گا؟ بات صرف پانی اور کچرے پر رکتی تو ٹھیک تھا، لیکن دونوں نے ایک دوسرے کے خاندانی راز کھنگالنے شروع کر دیے۔ تمہاری بیٹی رات کو کس سے باتیں کرتی ہے؟ تمہارا شوہر کہاں سے پیسے لاتا ہے؟ دونوں نے ایک دوسرے کی عزت کی ایسی دھجیاں اڑا دیں کہ گلی میں کھڑے لوگ بھی کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ پورا محلہ اکٹھا ہو چکا تھا۔ عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں اور دروازوں سے منہ نکالے تماشا دیکھ رہی تھیں۔ کچھ تو بیچ بچاؤ کرانے کے بجائے خاموشی سے مسکرا رہی تھیں اور آگ میں اور گھی ڈال رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں بات زبان سے نکل کر ہاتھوں پر آ گئی۔ سائمہ نے غصے میں آ کر عائشہ باجی کو زوردار دھکا دے دیا۔ عائشہ باجی نیچے گڑبڑا کر گریں، لیکن جیسے ہی سنبھلی، انہوں نے اپنا دوپٹہ کمر سے باندھا اور سائمہ کے بال پکڑ کر اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ پھر تو وہ خوفناک منظر شروع ہوا جس نے سب کی چیخیں نکلوا دیں۔ دونوں ایک دوسرے کے بال نوچ رہی تھیں، کپڑے پھٹ رہے تھے اور چوڑیاں ٹوٹ کر زمین پر بکھر رہی تھیں۔ عائشہ باجی نے سائمہ کا سر پاس ہی اینٹ پر دے مارا، جس سے سائمہ کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ خون دیکھ کر گلی میں چیخو پکار مچ گئی۔ سائمہ نے بھی بدلے میں عائشہ کے چہرے پر اپنے ناخن گاڑ دیے، جس سے عائشہ کا چہرہ بھی لہولہان ہو گیا۔ ہم سب تو ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے کہ اتنے میں گلی کے موڑ سے ہماری فاطمہ خالہ اپنی لاٹھی ٹھوکتی ہوئی آئیں۔ فاطمہ خالہ نے آتے ہی اپنی لاٹھی زمین پر ماری اور اتنی زور سے چیخیں کہ پوری گلی میں سناٹا چھا گیا۔ بس کرو ظالمو، شرم کرو، کیا انسانوں کے روپ میں بھیڑیے ہو تم دونوں؟ ایک دوسرے کا خون بہا دیا تم لوگوں نے۔ فاطمہ خالہ نے محلے کے 2 مردوں کو بلا کر دونوں کو الگ کروایا۔ دونوں کے سانس پھول رہے تھے، کپڑے خون اور دھول سے الٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی۔ لیکن اس کہانی کا سب سے خوفناک موڑ ابھی آنا باقی تھا۔ جب سائمہ کو اس کا شوہر گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر لے جا رہا تھا تو وہیں روڈ پر، جہاں وہ دونوں لڑ رہی تھیں، ایک پرانا لفافہ گرا ہوا ملا۔ میں نے اور فاطمہ خالہ نے جب جھک کر وہ لفافہ اٹھایا تو ہمارے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس لفافے پر خون کے قطرے پڑے ہوئے تھے اور لال سیاہی سے لکھا تھا، عائشہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ خط کس کا تھا؟ کیا یہ لڑائی صرف پانی اور کچرے کی تھی، یا اس کے پیچھے کوئی خونی راز تھا؟ جب ہم نے عائشہ کی طرف دیکھا تو وہ اس خط کو دیکھ کر زرد پڑ گئی اور بغیر کچھ بولے روتی ہوئی اپنے گھر میں گھس گئی۔ لڑائی تو اس وقت ختم ہو گئی، لیکن اس دن کے بعد سے ہمارے محلے میں جو پراسرار خاموشی چھائی ہے نا، وہ بتا رہی ہے کہ اصلی طوفان تو ابھی آنے والا ہے۔